السلام علیکم. محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام میاس نیوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 25 ستمبر 2024 اور بدھ کا دن ہے. آج لاہور ہائی کورٹ میں بہت ہی مصروف ترین دن تھا, بہت زیادہ مصروف ترین دن تھا. میں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ہے آرڈیننس کے حوالے سے درخواست پر فیصلہ محفوظ. ابھی صرف یہ ایشو ہے کہ سپریم کورٹ جانا ہے. درخواست قابل اخراج نہیں ہے, یہ میں کلیئر کر دوں آپ کو. اور اسد زرداری صاحب اور ان کے خلاف جو توشہ خانہ ریفرنس اسلام آباد کے حوالے سے واپس پتہ نہیں پھر عمران خان کے خلاف کیسز کیوں چل رہے ہیں. اور تحریری فیصلہ جاری کر دیا. جسٹس قاضی فائز صاحب نے بالکل ٹلٹ کر دیا. یعنی آپ نے ابھی چلنا کیا ہے اور آپ نے کیا کیا دیا ہے سارے کیس کا, اس کا اثر پڑے گا. یہ ریویو میں فائل کرنا پڑے گا اور ہو سکتا ہے اس کے لیے لارجر بینچ کسی اسٹیج کے اوپر بنے جو چیزیں ساری سیٹل ڈاؤن کرے گا. 8 ممبر کے بینچ کے فیصلے کے بعد اب کوئی گنجائش نہیں ہے. دوسرا معاملہ ہے سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ, تتمہ بیان. یعنی آپ کل کسی ایک بیگریڈ بیانوں میں رکھ کے, اور وہ میں بتاتا ہوں آپ کے ساتھ وہ کیا معاملہ ہے. پھر ریزرو سیٹوں پہ جو کیس ہے اس کے اوپر بھی سماعت ہوئی ہے, اس کے اوپر میں آپ کی معاونت کروں گا, کوشش کروں گا آپ تک ساری چیزیں میں بتاتا چلوں آپ کو. عمران خان صاحب نے جو ساری باتیں کہی ہیں وہ آپ کے سامنے پتہ ہونی چاہیے آپ کو, اور بہت زبردست ہے. میں چاہوں گا کہ میں وہ ساری چیزیں اب آپ کو بتا سکوں. سب سے پہلی تو بات بڑی واضح ہے, اور جو کہا باتیں دیکھے تھی چیف جسٹس قاضی فائز صاحب سب سے زیادہ دھاندلی زدہ انتخابات کی تعریف کرتے ہیں. اور جیسے قاضی فائز صاحب آئینی ترامیم کا بینیفیشری ہے, وہ انصاف ہونے نہیں دے رہا, اس لیے ہمارا انتخابی نشان تک لے لیا. آئینی عدالت کا معاملہ مقصد چیف جسٹس کی پاور کو ختم کرنا ہے. سپریم کورٹ کا چیف جسٹس کی پاور کو ختم کر کے قاضی فائز صاحب کو آئینی کورٹ میں بٹھانا چاہتے ہیں. راولپنڈی کے جلسے کی اگر اجازت نہ دے گی تو احتجاج کریں گے, ٹھیک ہے نا جی. اور سپریم کورٹ اور معیشت سمیت تمام نظام ڈول رہا ہے. چیف جسٹس کو پتہ ہے کہ اس پر آرٹیکل 6 لگے گا, اس لیے الیکشن کو فراڈ کو دبایا جا رہا ہے. اگلے چیف جسٹس کی تقرری کا اعلان کیا جائے, جیسے چیف جسٹس منصور علی شاہ کی مکمل حمایت کرتے ہیں. ملک کا بیڑا گرک کر دیا, اب سپریم کورٹ کو بھی تباہ کر رہے ہیں. گینگ آف 3 کی توسیع کی وجہ سے سارا ملک داؤ پر. بنیادی طور پر وہ سارا چیزوں کو سمجھیے گا تاکہ آپ اندازہ لگا سکیں. اڈیالہ جیل میں جو ہے نا 190 ملین پاؤنڈ کی سماعت کی ملتوی ہوگی جمعے میں. یعنی آج بندہ بیمار ہے, آج بدھ ہے, اتنی جلدی ہے, آپ اندازہ لگائیں. عثمان گل بیمار ہے اور ڈینگی میں مبتلا ہے, اور درخواست پیش کر دی گئی باقاعدہ. یعنی آپ چاہتے کیا ہیں؟ جیسا کوئی اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ یعنی کوئی پوچھ نہیں رہا کیا؟ ہماری اعلیٰ عدالتیں نہیں پوچھ سکتی کہ 190 ملین میں کیا پہیے کیا لگے ہوئے ہیں؟ یعنی سوال تو کر رہے ہیں اس بات کے اوپر. ایک بندہ بیمار ہے, آنا نہیں, یعنی کمال ہو گیا بھائی. کیا طریقہ کار ہے؟ یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں خوش قسمت جو ڈپٹی کمشنر عرفان نواز مروت, بابر ستار نے سابق ایس ایس پی اپی شرما ضمیر افر اور ایک ایس ایچ او کو 1 مارچ 2024 کو عدالتی حکم عدولی پر توہین عدالت کا مرتکب قرار دیتے ہوئے 6, 4 اور 2 ماہ کی سزائیں اور ساتھ ہی سزا مشروط طور پر معطل کر دی تھی. اگر 1 ماہ تک 2 رکنی بینچ انٹرا کورٹ اپیل میں یہ سزا معطل کر دیتا تو ٹھیک, ورنہ 1 ماہ میں بعد جیل جانا ہوگا. اپیلیں دائر کی گئی اور اسلام آباد کے چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن 18 مارچ کو سزا معطل کر دی, اور کہ صرف آئندہ تاریخ تک حکم دنائی ہے, اور 7 مئی کی آئندہ تقریر مقرر کی. 1.5 ماہ کا یہ ریلیف حیران کن تھا, لیکن کیا معلوم تھا کہ 7 مئی کو بھی سماعت نہیں ہو سکی. اس کے بعد 4.5 ماہ تک یہ کیس سماعت کے لیے مقرر ہی نہیں ہو سکا. جی ہاں, 7 مئی کو یہ کیس قاضی سے منسوخ کر دی گیا, اور اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے حکم دنائی کو آج مجموعی طور پر 6 ماہ سے زائد عرصہ گزر چکا ہے. یہ کیس لگنا چاہیے, دیکھیں نا, اگر لگے گا تو کام آگے چلیں گے. آگے ہم آپ کو لے چلتے ہیں. بہت ہی اہم معاملہ ہے. میں نے ایک تو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں جو میں آرڈیننس میں جو میں نے دلائل دی ہے, وہ دلائل میرے آخر میں جو میں نے میڈیا سے ڈسکشن کی ہے اس میں سن لیجئے گا. لیکن ایک جو بات بڑی اہم ہے وہ ہے شیخ امتیاز محمود صاحب. یہ پاکستان تحریک انصاف صدر کے ہیں, لاہور کے صدر ہیں. ان کو 22 اگست کے جلسے والے دن گرفتار کر لیا جاتا ہے. کوئی 14 اکتوبر 2023 کا ایک تتمہ بیان ہے سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ, اس میں گرفتاری ڈال دی جاتی ہے. 10 دن کا ریمانڈ, پھر 2 دن کا ریمانڈ. میں نے ان کے ریمانڈ آلریڈی چیلنج کر دیے, وہ ریکارڈ کے اوپر ہے, اویلیبل ہے آپ کے سامنے. اور پھر اسی طرح میں نے کہا کہ یہ جو ایسا ہوا گیا, اس میں 2 FIR ہیں. پہلے 2 کیس پہلے فائل کیے, ایک FIR 3 کیس سامنے آئے, ایک میں 5 کیس سامنے آئے. میں نے یہ توہین عدالت کی درخواست دائر کی. پھر میں نے اس معاملے کو سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ کو چھیڑا کہ یہ کیا ہے کہ پرانی ڈیٹ کے اندر آپ سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ آئیں, اٹھا کر لے آئیں,
نہ کوئی حالات ہوں، نہ کوئی واقعات ہوں، نہ گراؤنڈز پتہ ہوں، اور بندے کو اٹھا کے لے جائے. اور یہ سپلیمنٹ اسٹیٹمنٹ ایف آئی آر کے برابر نہیں ہے. اس میں آج درخواست کی سماعت آئی، پہلے اس پہ اعتراض لگا تھا، لیکن آج سماعت کے لیے آئی. چیف جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کے ساتھ کل بیسیکلی تھی، کل چھٹی پہ تھی، تو آج آئی سماعت. آج لارجر بینچ بنا دی، اور لارجر بینچ آج ہی اس کی سماعت ہوئی. چیف جسٹس صاحب نے شکریہ ان کا، بڑی تعریف کی اس حوالے سے کہ بہت اہم ایشو لے کے آئے ہیں. ایڈوکیٹ جنرل کو کہا، پروسیکیوٹر جنرل کو کہا کہ سارے معاملے کو دیکھیں، یہ ڈیجیٹلائز کرنے والا جواب داخل کرنے کا کہا ہے. سب سے بڑا جو معاملہ ہے جواب داخل کرنے کا کہا ہے، اور اس میں کسی طرف یہ بات جانی ہے. یعنی یہ مذاق بنایا ہوا ہے پرانی ڈیٹوں میں، جال سازی اتنی ہے، فراڈ اتنا ہے، فریب. آپ اپنا کرمنل جسٹس سسٹم ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو یہ کریں نا. آپ نے پولیس کو ایسے اختیار دیا جس کا جب دل چاہے جس کو مرضی اٹھائیں، پیسے بنائیں، جو مرضی کریں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو یہ ڈیجیٹلائز ہوگا یہ سارا نظام انشاءاللہ العزیز. اور سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ میں نے ایک اور پوائنٹ اٹھایا ہے کہ تتمہ بیان جو ہے اس کی آئینی اور قانونی حیثیت کوئی نہیں ہے، یہ ایف آئی آر کے برابر نہیں ہے. تو اس پہ بھی انشاءاللہ العزیز بات ہوگی. اور آخر میں ایک اور بات بتا دوں، پھر میں آپ کو وہ سپریم کورٹ کا جو ہے نا فارم 45-49 پہ فیصلہ ہے اس پہ ڈسکس کریں گے. سپریم کورٹ کے فیصلے پر مخصوص نشستوں کے حوالے سے آج سماعت ہوئی متفرق درخواست کی. میں نے سپریم کورٹ کی ججمنٹ ریکارڈ پہ سارا ڈیٹا رکھ دیا، میں نے ساتھ میں نے وہ لیٹر بھی رکھ دیا جو میں نے لکھا تھا الیکشن کمیشن کو، اور میں نے اسپیکروں کو لکھا کہ آپ کا کام کوئی نہیں ہے، آپ فیصلے پر عمل درآمد کریں. اور الیکشن کمیشن فیصلے پر عمل درآمد نہ کر کے توہین عدالت کر رہا ہے، اور توہین عدالت میں ان کو سزا دینی چاہیے. بہت ہو گیا ہے. یعنی اب کب تک یہ اس معاملہ اس طرح چلتا رہے گا، کب تک یہ حالات اس طرح واقعات چلتے رہیں گے. ہمیں اس معاملے میں ایک سخت ایکشن تو لینا ہے. اور ریکارڈ سارا پلیس کر دیا اور ساری چیزیں. اس کی سماعت اب 27 تاریخ جمعے والے دن ہوگی جسٹس راحیل کمران شیخ صاحب کے پاس. پی بی 14 نصیر آباد میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی اور انتخابی دان 4 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ ہو گیا. انتخابی تنازع میں بنیادی شواہد الیکشن میں ڈالے گئے بیلٹ پیپرز ہوتے ہیں. درخواست منظور ہو تو امیدواروں کی موجودگی میں دوبارہ گنتی ہوتی ہے. عدالت کے سامنے انتخابی دھاندلیوں کی سیل ٹوٹی ہونے کا کیس نہیں. ووٹنگ مکمل ہونے پر پریزائڈنگ افسر ووٹ گن کر فارم 45 تیار کرتا ہے. عدالتی فیصلے مزید کہا گیا کہ ریٹرننگ آفیسر فارم 45 کے مطابق ووٹ شمار کر کے 47 جاری کرتا ہے. فارم 47 کے مطابق ریٹرن افسر نتیجہ الیکشن کمیشن کو ارسال کرتا ہے. کاسٹ کیے گئے بیلٹ پیپر کے اصل نتائج کا تعین کرتے ہیں. جب انتخابی تھیلے کھولے جائیں گے تو دوبارہ گنتی ہوگی، اور فارم 45 اور 47 کو حتمی نہیں کہا جا سکتا. اب یہاں جو سب شاید میرا خیال ہے وہ یہاں دھاندلی کا آرٹیکولیٹڈ دھاندلی، اسٹرکچرڈ دھاندلی کیا تھی. یعنی آپ نے فارم 45-47 میں جو بیلٹ پیپر پہ پیچھے ہے نا، اس کے جب فورنسک ہونا ہے، فورنسک تو آپ ہونے نہیں دیتے. یعنی جسٹس طارق محمود جہانگیر نے جب کہا کہ اس کا فورنسک رینک وہی بیلٹ پیپر کے ہی ہونے ہیں جناب چیف جسٹس صاحب، کون کہہ رہا ہے یہ نہیں؟ فارم 45-47 کے پیچھے جو بیلٹ پیپر ہے وہ جعلی ہیں، وہ فراڈ کیے ہیں، وہ ٹھپے لگائے ہوئے ہیں. وہ جب فورنسک ہوگا سارا کچھ ہونے تو دیں. آپ نے تو اسٹے کیا ہوا ہے، وہ ہونے دے، ہوگا سارا کچھ. یہ فارم 45 اور 47 کی کنفیوژن مت کریٹ کی جائے. آخر میں سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر میں بتاتا چلوں، یہ قابل اخراج کے حوالے سے معاملہ نہیں ہے. بہانہ یہ بنایا ہے سپریم کورٹ میں داخل درخواست. سپریم کورٹ درخواست داخل ہونے سے فرق کوئی نہیں پڑتا. یہ اپنا الیکشن ترمیمی ایکٹ مخصوص نشستوں والے میں اس میں بھی اعتراض اٹھایا تھا. میئر فائلنگ از ناٹ اے میٹر سب جوڈس، یہ نہیں ہے. یہ ایڈیشنل آرڈیننس، اور میں نے بتایا کہ آرڈیننس جلد بازی میں جاری کیا گیا، کوئی حالات نہیں تھے. کیا وجوہات تھی کہ یہ آرڈیننس فوری طور پر اس پر عمل درآمد بھی کر لی، اور مقصد اس کا تھا آرٹیکل 63 کا کیس. میں نے کہا میں کوئی سیاسی باتیں نہیں کرنا چاہتا، لیکن اصل کے اس کے پیچھے بدنیتی کا ایلیمنٹ ہے جو میں نے میڈیا پہ گفتگو کی، وہ سن لیجیے گا ساری. لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس مس عالیہ نیلم صاحبہ کے سامنے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس کے کیس کی سماعت ہوئی. عدالت کو بتایا کہ یہ قانون بدنیتی پر مبنی ہے، اس کا مقصود مقاصد لینے کے لیے ہے، اور نہ ہی کوئی ایسے ایمرجنسی کے حالات تھے کہ اس آرڈیننس کو بنایا جاتا. اور سپریم کورٹ کا فیصلہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو سامنے رکھ کے یہ چیف جسٹس کو اختیار دے دیا گیا ہے، اور اس کا مقصد صرف اور صرف جو ہے وہ آئینی ترمیم کے معاملات کو پروان چڑھانا ہے. قومی اسمبلی کا اور سینٹ کا اکٹھا مشترکہ اجلاس تھا تو یہ آرڈیننس وہاں آ جا سکتا تھا، اور نہ ہی اگر مان لیں یہ آرڈیننس لینا ہے تو وفاقی حکومت نے اس کی منظوری نہیں دی ہے. ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ میں پٹیشن فائل ہو چکی ہے اور یہ چیلنج وہیں ہو سکتا ہے، اور کمیٹی تشکیل دی جا چکی ہے. اس پر میں نے بتایا کہ ہم نے آرڈیننس چیلنج کیا ہے، کمیٹی اس کے بعد آتی ہے.
اور اگر مان بھی لیا جائے اس آرڈیننس پہ عمل درآمد کرنا ہے تو جس طرح کیسز لگائے جا رہے ہیں کیسز ترتیب سے نہیں لگائے جا رہے، اور خالی پٹیشن دائر ہونے سے یہ نہیں ثابت ہوتا کہ سپریم کورٹ نے میٹر ٹیک اپ کر لیا ہے. سپریم کورٹ اگر معاملہ ٹیک اپ کرے گی تو تب کی بات اور ہے. ابھی لاہور ہائی کورٹ کا اختیار ہے، لہٰذا اس آرڈیننس کو کالعدم قرار دے، اس پر عمل درآمد روکا جائے، چونکہ اس قانون کا مقصد صرف پاکستان تحریک انصاف کو ٹارگٹ کرنا ہے. عدالت نے دونوں فریقین کے دلائل سن کر فیصلہ ابھی محفوظ کیا ہے، تھوڑی دیر پتہ چل جائے گا کیا ہونا ہے. دوسرا معاملہ وہ بہت ہی اہم ہے، مخصوص نشستوں کے حوالے سے کیس کی سماعت جسٹس راحیل کامران شیخ صاحب کے پاس ہوئی. اس میں سپریم کورٹ کا فیصلہ لگا دیا گیا ہے اور خط لگایا ہے کہ الیکشن کمیشن کو، اور ساتھ ساتھ ہی تمام سپیکروں کو بھیجا ہے کہ توہین عدالت ہو رہی ہے. آئین کا آرٹیکل 199 اور 190 علیحدہ ہے، لیکن اصل میں 204 ہے. اگر آپ فیصلے پہ عمل درآمد نہیں کرتے تو توہین عدالت کی کارروائی شروع ہو سکتی ہے. سپریم کورٹ کا فیصلے پر جسٹس راحیل کامران شیخ نے کہا وہ ان پہ پابند ہیں، وہ بائنڈنگ ہے. میں نے کہا یہ تمام چیزیں ریکارڈ کے اوپر رکھ رہے ہیں آپ. عدالت نے وہ تمام چیزیں ریکارڈ کے اوپر رکھ لی ہیں، اور اب 27 تاریخ کو اس کی بحث ہونی ہے. انشاءاللہ العزیز بڑی امید ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کو یہ سیٹیں مل جائیں گی. تیسرا معاملہ بہت ہی اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ 9 مئی یا اس کے پہلے سے پرچے درج ہوئے اور تفصیلات ہائی کورٹوں میں دی گئیں، مگر اس کے باوجود تتیمہ بیان یا سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ پرانی تاریخوں میں اٹھا لیے گئے. اس سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ کی بنیاد پر گرفتاریاں کر لی جاتی ہیں، میٹیریل کوئی نہیں، ایویڈنس کوئی نہیں، مگر زیادتیاں ہو رہی ہیں یہاں پر. اور یہ سارا کچھ ریکارڈ کے اوپر لانے کا مقصد یہ ہے کہ شیخ امتیاز محمود جو صدر ہیں پاکستان تحریک انصاف لاہور کے، انہیں 22 اگست کو گرفتار کر لیا گیا. 14 اکتوبر 2023 کے تتیمہ بیان پہ لاہور ہائی کورٹ میں جھوٹ بولا گیا، اور اب ان چیزوں کے اوپر ڈیجیٹلائز ہونا چاہیے، اور تتیمہ بیان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. عدالت نے یہ معاملے پہ نوٹس لے کر لارجر بینچ کے پاس کیس کی سماعت رکھ دی ہے، اور اس کیس کی سماعت آج ہی ہوگی. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.